بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت دہم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع پہلی غزل ہے۔ غزل کے شاعر کا نام مولانا حسرت موہانی، جن کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور تخلص حسرت تھا۔ مولانا حسرت موہانی کا شمار اردو غزل کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب نظم نگاری کی طرف توجہ بہت زیادہ ہوئی، شعراء نے غزل کو نظر انداز کرنا شروع کیا، تو اس دور میں حضرت موہانی ہی وہ شاعر تھے جنہوں نے اردو غزل کی نشاط ثانیہ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ کچھ اور شعراء بھی تھے جن میں اصغر گونڈوی، فانی بدایونی اور جگر مراد آبادی۔ ان چاروں شعراء کو اردو غزل کے ستون کہا جاتا ہے۔ تو حسرت موہانی نے اس دور میں غزل کو سنبھالا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جہاں عشق و عاشقی کے روایتی مضامین بھی بیان کیے، لیکن دیگر شعراء سے ذرا ہٹ کر کیے، اس میں حقیقی پن شامل کیا۔ وہیں انہوں نے اپنی شاعری سے تحریک آزادی میں بھی ایک روح پھونکی۔ وہ تحریک آزادی کے ایک ممتاز رہنما تھے، صحافی بھی تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو معلیٰ نکالا اور ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے ان کا وہ رسالہ بند بھی کیا اور ان کو جیل میں بھی ڈالا۔ وہاں پر ان کو چکی پیسنے کی مشقت دی گئی۔ تو حسرت موہانی نے تحریک آزادی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ وقت گزارا، اور آپ کی جو آج کی غزل ہے یہ، اس میں بھی اس حوالے سے اشارہ موجود ہے۔ نیچے ایک شعر لکھا ہے میں نے، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔ یہ شعر ان کے جیل کے دنوں کی ہی یادگار ہے۔ حسرت موہانی شاعر اور صحافی اور تحریک آزادی کے اہم رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ادب کے بڑے نقاد بھی تھے، اور آپ کی انتقادی صلاحیت کا ایک بڑا ثبوت دیوان غالب کی شرح ہے۔ غالب جیسے عظیم شاعر کی دیوان کی شرح لکھی، اشعار کا مفہوم لکھا۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں غزل کی وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جن کی وجہ سے غزل کو غزل کہا جاتا ہے۔ اب ایک بہت اہم بات ہے جو غزل پڑھانے سے پہلے بتانا ضروری ہے کہ غزل کیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب میں اساسی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک شاعری ہے اور ایک نثر ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے شاعری کا، تو شاعری میں غزل کی جو صنف ہے، یعنی غزل شاعری کی ایک صنف ہے، شاعری کی ایک قسم ہے، اور غزل اردو ادب میں قصیدے سے آئی۔ یہ بنیادی طور پر قصیدے کا ایک حصہ تھا، اور وہاں سے قصیدے سے اس کو نکال کر بطور ایک الگ صنف اردو ادب میں رائج کر دیا۔ غزل کے لغوی معنی ہیں ہرن کی تڑپتی ہوئی آواز، یا عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ تو چونکہ غزل میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں درد و غم بھی ہے اور اس میں عشق و عاشقی کے جذبات بھی ہیں، تو اس کو اس لیے اصطلاحی حوالے سے غزل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ شاعری کی ایک مخصوص صنف ہے۔ غزل میں مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ بھی پایا جاتا ہے، اور غزل میں صرف ایک ہی طرح کے مضامین بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ جو غزل ہوتی ہے اس میں سیاسی، مذہبی، اخلاقی، پیار، محبت، دنیا کی بے ثباتی، ہر طرح کے مضامین کو غزل میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ غزل کی خصوصیت ہے۔ جو نظم ہوتی ہے اس میں ایک نظم میں ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے، لیکن غزل میں ایک غزل میں کئی موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ ہر شعر کا جو موضوع مختلف ہوتا ہے۔
تو یہ تھی غزل کی تعریف۔ اب ہم چلتے ہیں مولانا حسرت موہانی کی غزل کی طرف۔ غزل پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا حسرت موہانی تحریک آزادی کے بڑے اہم رہنما تھے۔ تو انہوں نے نثر کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی ہندوستانی قوم کو جگانے کا کام کیا۔ مولانا حسرت موہانی کی غزل کے جو پہلے 2 اشعار میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، آج ہم انہی 2 اشعار کو پڑھیں گے، اور ان دونوں اشعار کا تعلق جہاں انسان کی انفرادی کوشش کے ساتھ ہے، وہیں ان کا تعلق ہم تحریک آزادی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اس دور میں مسلمان انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ راحت فضا، راحت دینے والی، بظاہر ایک بڑی عجیب بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مصیبت بھی مجھے راحت دے رہی ہے۔ اب مصیبت راحت کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ میرے دل میں جو تیری آرزو ہے وہ مجھے اپنی منزل پانے کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کر رہی۔ اب اس شعر کو ہم ان کی سیاسی تحریک اور سیاسی جد و جہد کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے عشق و عاشقی کے روایتی موضوعات کے ساتھ جوڑنا چاہیں۔ بہرحال کوئی بھی معاملہ ہو، انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ آرزوؤں کا اور امیدوں کا ایک مسکن ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں آرزویں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کسی شخص کی جد و جہد میں، جب کسی شخص کی کوشش میں کوئی آرزو رہنما ہو جائے، اس کے دل میں شدت کے ساتھ خواہش ہو، تو پھر اس کو راستے میں آنے والے مصائب اور مشکلات بھی تکلیف نہیں دیتے، بلکہ وہ بھی اس کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں۔ کیونکہ محبوب کے لیے یا منزل کے لیے انسان جو بھی تکلیف اٹھاتا ہے وہ اسے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جائے۔ جیسا کہ ایک شعر میں نے لکھا ہے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ جب انسان کے دل میں کوئی تڑپ ہو، انسان کے دماغ میں جنون ہو اپنی منزل کو حاصل کرنے کا، تو پھر اسے راستے میں پیش آنے والے مصائب اور آلام بھی مشکل نہیں لگتے۔ تو یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت حسرت موہانی نے انگریزوں کے خلاف لکھا، اور پھر جب ان پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو قید بامشقت دی گئی، وہاں ان کو چکی پیسنی پڑی، مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے ان مشکلات کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی۔ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔ غالب کا میں نے ایک نیچے شعر لکھا ہے دوسرے نمبر پر، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ یہ ایک انسانی طبیعت کی ایک بہت ہی فطری بات کی گئی ہے کہ جب انسان پر مصائب اور آلام آتے ہیں اور تواتر کے ساتھ آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، ان مشکلات کو برداشت کرتے کرتے انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ
मुश्किलात उसके लिए कोई माने नहीं रखती। अगला शेर देखें, अगला शेर भी इसी के साथ मुंसलिक है। ये वो रास्ता है दयारे वफा का, वफा का शहर, मुराद तहरीक आज़ादी, जैसा कि एक अलग मुल्क के हुसूल के लिए मुसलमानों ने जिद्दोजहद की। तो शायर कहता है कि ये वो रास्ता है दयारे वफा का। दयारे वफा का रास्ता ऐसा रास्ता है जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है, कि जहाँ बादे सरसर जहरीली गर्म हवा जो इंसान के लिए बाइसे तकलीफ़ होती, और सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को जो इंसान के लिए खुशगवार होती है। तो दयारे वफा का रास्ता ऐसा है कि जहाँ पर चलने वाली बादे सबा भी तालिब मंजिल को, जहाँ चलने वाली बादे सरसर भी तालिब मंजिल को सबा यानी सुबह की ठंडी हवा जैसी महसूस होती। वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर अपनी मंजिल की तड़प, अपनी मंजिल का जोश इस कदर होता है कि वो उस तकलीफ़ को बड़ी आसानी के साथ झील जाता। कारोबारे जहाँ संवरते हैं होश जब बेखुदी से मिलता है। इंसान के अंदर अपनी मंजिल का, अपने मकसद का जुनून होना चाहिए। अब इस शेर को आप इश्को आशिकी के रिवायती मौजू के साथ भी मुंसलिक कर सकते हैं कि आशिक जो होता है उसको अपने दियारे वफा का रास्ता जब वो इख्तियार करे, उसको भी रास्ते में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं वो महसूस नहीं होती। लेकिन इस शेर का ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ जो बनेगा वो हसरत की और मुसलमानाने हिंद की जिद्दोजहद के साथ बने। तो हसरत मोहानी जो है वो इन अशार के ज़रिए मुसलमानों को उभार रहे हैं जिद्दोजहद करने के लिए, और एक उम्मीद दिला रहे हैं। उम्मीद ये दिला रहे हैं कि अगर आप अपनी मंजिल की तरफ साबित कदमी के साथ और इस्तक़लाल के साथ अपना सफ़र जारी रखेंगे तो आपके रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। आतिश का शेर था, थके जो पाँव तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में खार राह में। मंजिल में गुले मुराद आपकी मंजिल का फूल है। रास्ते में हज़ारों कांटे हैं, हज़ारों मुश्किलात हैं, लेकिन इंसान को रुकना नहीं चाहिए। पाँव थक जाएं तो सर के बल भी चलो। इसी तरह जो ज़िंदगी में इंसान के सामने जब एक बड़ा मकसद होता है तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलात उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो आज के इस लेक्चर में हमने पहले 2 अशार की तशरीह की, और इंशाअल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बाकी के 3 अशार की तशरीह करेंगे, और बाकी के 3 अशार का इन अशार की निस्बत जो ताल्लुक़ है वो इश्क व आशिकी के मज़ामीन के साथ भी है। तो हसरत की शायरी में ये दोनों रंग मिलते हैं। शीरीनी ये नसीम है सोज़ो गुदाज़ मीर, मीर का रंग भी है, नसीम का रंग भी है, नसीम की मिठास भी है। हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़े सुखन तमाम। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकी के अशार की तशरीह के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।